أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ آپ کے سامنے سلسلہ وار ایپیسوڈز کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں علماء کرام کے ساتھ مل کر اس نسل کو فکری اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین اور اعتقادی طور پر خوب تیار کرنے کی کوشش شروع کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ نے علماء کرام اور دانشوران عظام کو لے کر بڑی محنتیں کی، اور خاص طور پر جو آپ کی سب سے زیادہ محنت تھی وہ اس طریقے کی تھی کہ اس زمانے کے لوگ ایمان کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کے اعتبار سے خوب سے خوب تر منظم ہو جائے، تاکہ ان کا اندرون خوب پختہ ہو جائے، اور پھر اندرون کی پختگی اور اندرون کی تزکیہ نفس کی وجہ سے انسان کا ظاہر بھی بدل جائے، اور پھر تبدیلیاں اس کے معاشرے میں شروع ہو جائیں۔ لہذا آپ نے جن باتوں کو خوب واضح طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں میں نت نئے انداز میں پھیلانے کی کوشش کی، خلاصتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے ان میں سے رکھتے ہوئے آگے چلوں کہ سب سے بڑا مقصد اب اس زمانے کے لوگوں کا یہی ہو گیا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کارکردگی اور آپ کی قیادت میں، کہ اب ہم ہمارے مقبوضہ فلسطین اور بیت المقدس کو کیسے فتح کریں۔ 30 سے 40 سال تک اسی مقصد زندگی کو لے کر لوگ آگے بڑھنے لگے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کسی اور کی طرف توجہ دلانے کے بجائے، کوئی اور چیزوں کی طرف انہیں ملوث کرنے کے بجائے، خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین انہوں نے سمجھایا، اور مثالوں سے اس طریقے سے بتایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین تو ان پرندوں سے سیکھا جائے جو صبح صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اللہ کا نام لے کر، تو شام کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کی برکات سے بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اور دیکھا ہوگا کہ شام کے موقع پر مغرب سے کچھ پہلے عصر کے بعد چڑیا اپنے اپنے درختوں پر بیٹھ کر کچھ چیں چیں آوازیں کرتی ہے، تو کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، حالانکہ یہ جانے سے پہلے بھی ان کا پکارنا اور آنے کے بعد بھی ان کا پکارنا، قرآن کریم بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کی تسبیح بیان کر کے جاتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی ذات پر بھروسہ ہے، آپ ہمارے پیٹوں کو بھر دیجئے۔ اللہ سے مدد طلب کر کے نکلتے ہیں اور سبب اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھلا پلا کر جب واپس کرتا ہے
تو پھر وہ اپنے گھونسلوں میں جانے سے پہلے اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف اس بات پر کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمارے پیٹوں کو بھر دیا، کھلا دیا، پلا دیا۔ لوگوں کے ذہنوں کو کھولنا تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بہت سارے واقعات بیان کیے، ان میں سے خاص طور پہ کچھ ایسی باتیں آپ نے ایک انوکھے انداز میں بیان کی کہ ایک انسان پہاڑ کو بھی اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کی وجہ سے اس کو ٹلا سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے، اور ایک پہاڑ کی مضبوطی کو وہ نرم و نازک کر سکتا ہے اور اس کو لات مار کر اس سے پانی نکال سکتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ انسان کے لیے یہ بڑی مشکل بات ہے کہ پہاڑ کو کس طریقے سے پانی کیا جائے، لیکن جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہر مشکل چیز کے لیے آسان بنانے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرتا ہے، اللہ کی رحمت طلب کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ جس طریقے سے انسان ایک کنکر کو اٹھا کر اس کی جگہ کو تبدیل کر سکتا ہے، اسے کہیں پر پھینک سکتا ہے، اس کے لیے آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ایسے ہی آسان ہے کہ وہ کسی ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ کو پھینک دے، اس کے لیے کام بنا دے۔ انسان کے ذہن میں اس بات کو پیدا کرتا ہے انسان کا ذہن کہ میرے لیے یہ چیز مشکل ہے، تو اسی کا ذہن اسے جواب دیتا ہے شاید اللہ کے لیے بھی مشکل ہو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کے لیے اگر کوئی چیز مشکل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور اللہ کی ذات پہ توکل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اسے ہر چیز کو آسان کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک انسان ایک جنگل میں جا رہا تھا، جاتے ہوئے اس کو بڑی پانی کی شدت محسوس ہوئی۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس ریگستان میں پانی کی بڑی شدت سے پیاس لگی ہے، اگر مجھے پانی نہ ملے گا تو میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لہذا آپ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے پانی کا کوئی چشمہ ظاہر کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات کی اس بے کسی اور اس مجبوری، اس سسکتی ہوئی نگاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور اس کے لیے ایک دریا نظر آیا۔ وہ شخص دریا تک پہنچ گیا۔ اب جب وہاں پر وہ پہنچا، ڈھونڈتے ہوئے کنارے تک پہنچا، تو اس نے غور کیا کہ پانی جب اس نے چھانک کے دیکھا تو بڑا نیچے تھا۔ تو وہ پھر مایوس ہو گیا اور مایوسی کے عالم میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہرن وہاں سے آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ پانی بڑا نیچے ہے تو اس نے نیچے کی طرف دیکھا، پھر اللہ کی طرف دیکھا، اور پھر نیچے کی طرف دیکھا تو پانی اوپر آ گیا اور وہ پی لیا ہرن اور چلا گیا۔ تو انسان نے سوچا کہ میں تو بڑا نادان ہوں، میں بڑا احمق ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اس جانور کو میرے سے زیادہ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس شخص نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پانی کو اوپر کیا، وہ شخص پی لیا۔ تو اس واقعے سے بھی یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم بعض اوقات جو چیز اپنے لیے آسان دکھتی ہے اس کے لیے تو دعا کرتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں مشکل نظر آتی ہے اس چیز کے لیے دعا نہیں کرتے۔ قرآن کریم اس چیز کو ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ان واقعات کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے صاف طور پر لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین بٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد اور یقین کو بحال کروایا، اور اعتقادی طور پہ ایک مضبوط عقیدہ ان کے دلوں میں پیدا فرمایا۔ اور اس زمانے میں آپ کے بعد نور الدین زنگی جو خلیفہ بنا، اس کے دور میں خوب سے خوب تر ایسی مجالس جو تعصب سے پاک ہوا کرتی تھی، ایسی علمی مجالس اور مذاکرے ہوا کرتے تھے۔ یہ تعلیمی مراکز افراد، اداروں اور پروگراموں کے لحاظ سے پوری طرح منظم ہو گئے، اور خوب سے خوب لوگ بھی وہاں پر آنے لگے، اور خوب سے خوب بہترین پروگرام وہاں پر کی مجالسیں ہونے لگی، اور خوب سے خوب ادارے اس کے قائم ہونے لگے۔
ابو شامہ اور سبت ابن جوزی نے اس تکمیل و تعاون کی واضح صورت پیش کی ہے، اور انہوں نے یہاں تعلیم و تربیت کے قائدین کی مجالس عام منعقد ہوتی جن میں کبار فقہا، صوفی اور شیوخ عسکری قائدین شریک ہوتے، اور فرقہ واریت کے حساس پہلوؤں اور مذہبی تعصب میں ملوث ہوئے بغیر ان مجالس میں علمی روح کے تمام موضوعات پر بحث ہوتی اور مذاکرے ہوتے، اور اس طریقے سے علم لوگوں کے دلوں میں پیوستہ کیا جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور یقین کو بحال کرنے کی پوری کوشش کی جاتی۔ نور الدین قطبی جو اس وقت کا بادشاہ اور خلیفہ تھا، وہ خود بھی ان مجالس میں شریک ہوتا اور علماء اور شیوخ کے سامنے اس طرح بیٹھتا جیسے ایک عام آدمی بیٹھتا ہو۔ اس کی اس تواضع نے اور اس کا اس نیچا پن نے اور اس کا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر خوف کرتے ہوئے اور اعتماد کرتے ہوئے اپنی ذات کو کمزور اور نیچا دکھاتے ہوئے اس طریقے سے بیٹھنا اور یہ ادب احترام، اس باہمی تعاون کی وجہ سے علماء اور شیوخ اور مریدین مملکت جدیدہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، حتیٰ کہ ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، اور ان میں سے ہر ایک میدان تربیت میں اپنا مقام بنایا۔ نعیمی نے ہزاروں مدارس، دور قرآن و حدیث، ربط اور زاویوں کے نام لکھے ہیں جن میں مذکورہ مساعی کامیابی کے ساتھ جاری تھی، خوب کوششیں ہوا کرتی تھی۔ مذکورہ کوششوں کے نتیجے میں اسلامی روح سے سرشار نسل کا ظہور ہوا۔ ان کی محنتوں نے ایسا رنگ لایا کہ ایسی نسل نو تیار ہوئی جن میں اللہ تبارک و تعالی نے خوب سے خوب تر منظم انداز میں لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیے۔ یہ تعلیمی و تربیتی سرگرمیاں مملکت زنگیہ کی نگرانی میں جاری رہی، یہاں تک کہ شام کے علاقے اور اس کی نئی نسل کے لیے پرانا ڈھانچہ بدل گیا۔ جو قوم تھی جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، قرآن کریم کی وہ آیت جو آپ کے سامنے بارہا پڑھی جا رہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت کو قطعا نہیں تبدیل کرتے جس قوم نے خود اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ نہ شروع کر دیا ہو، کوششیں اس بات کی نہ شروع کی ہو کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جب ان نسلوں میں ان کے بڑوں نے، ان کے بادشاہوں نے اور ان کی قوم کے ہر فرد نے، بلکہ علماء اور دانشوران قوم نے، ساروں نے مل کر ایک ہی پلیٹ فارم سے اپنے اندر کے اختلاف اور افتراق کو دور کر کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ انہوں نے نسل نو کی فکر کی اور ان میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ مذاکرے اور علمی مجالس کو انہوں نے سجانا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس نگرانی کی وجہ سے خوب سے خوب بہترین نسل کو تیار کیا۔ یہ تعلیمی و تربیتی سرگرمی مملکت زنگیہ کی نگرانی میں جاری رہی، یہاں تک کہ شام کے علاقے اور اس کی نئی نسل کے لیے پرانا ڈھانچہ بالکل بدل گیا اور اس کی جگہ اسلامی تشخص و چھاپ نے لے لی، جس کی وجہ سے معاشرہ اور اس کے افراد میں اسلامی روح جلوہ گر ہوئی اور اس کی سرگرمیاں زندگی کے ہر میدان میں رہنما کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے قوم کے باطن میں افکار اور رجحانات کی تبدیلی کے لیے ان تعلیمی و تربیتی کوششوں کے سبب ایک ایسی مسلمان نسل پیدا ہوئی جو سابقہ نسلوں سے بالکل مختلف اور برعکس تھی، جن کو ابن جبیر نے خواہشات و بدعات سے متصف کیا تھا، اور ابو شامہ نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان میں سے کسی میں ہمت نہ تھی کہ شرمگاہ یا پیٹ کی خواہش کو روک سکے۔ کئی ایسے منافقین اور کئی ایسے قوم کے دجالوں نے اور ایسے کئی قوم کے گنہگاروں نے ان قوم میں ایسی فحاشیت اور ایسے گناہوں کو تبدیل بنایا تھا کہ اب ان علماء کی محنتوں اور مدارس کے جال اور دانشوروں کی محفلوں
اور بڑے بزرگان دین بلکہ ان قوم کے بادشاہوں نے اپنی تواضع کے ذریعے ایسی مجالس اور مذاکرات کی مجالس اور زہد و تقوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی کایا کو بدل دیا. اور اسی نسل میں ان علماء کی محنتوں کی وجہ سے جو نسلیں تیار ہوئی، مسلمانوں کی نئی نسل میں پھر ایک نوجوان کا ظہور ہوا جس کو صلاح الدین ایوبی کا کہا جاتا ہے. اس نئی نسل کے افراد میں سے ایک کم سن نوجوان صلاح الدین ایوبی بن یوسف بھی تھا جو بعد میں نور الدین کا جانشین بنا. شاید صلاح الدین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں سب سے ثقہ اور ماخوذ سیرت ابن شداد ہے جو صلاح الدین کے لشکر کے قاضی تھے اور جنہیں وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا. ان کی تحریر کردہ سیرت جس کا نام المحاسن البوسیہ والنواثر السلطانیہ ہے، سلطان صلاح الدین پر لکھی گئی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ ثقہ قرار دی جاتی ہے. چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی. بعض لوگوں نے ان پر تو ناولوں کو لکھا اور ایسی کہانیاں جس میں کئی اپنی طرف سے افتراء پردازی اور اس طریقے سے کئی دقیانوسی باتوں کو بھی انہوں نے شامل کر دیا. لیکن ان پر لکھی جانے والی کتابوں میں اس کتاب کا بڑا اہم رول ہے اور بڑی ثقہ اور پختہ کتاب ہے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کی زندگی کے جو ابتدائی حالات تھے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے وقفے کے بعد بیان کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے. ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن. شاہوں کے شہر حیدرآباد میں چار مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں. بکنگ سٹارٹ. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. حیدرآباد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب آپ کے شہر محبوب نگر میں ایم ایس اکیڈمی پیش کرتے ہیں. ایم ایس گرلز جونیئر کالج. ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ درجے کی تعلیم. ایم ایس گرلز جونیئر کالج. ایم ایس کالج کے طلبہ نے قائم کی اب تک کئی ریکارڈ. میڈیسن IIT کے سرکاری اداروں میں سینکڑوں طلبہ نے حاصل کی مفت نشستیں. سال گزشتہ میڈیسن کی 1/3 نشستوں پر ایم ایس کالج کے طلبہ کا ہوا قبضہ. ایم ایس کالج کی پرشکوہ عمارت میں پورے تعلیمی ماحول میں طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے. اپنے بچوں کے تابناک مستقبل کی مضبوط بنیاد کے لیے آج ہی داخلہ کروائیں. ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ طرز تعلیم. ایم ایس گرلز جونیئر کالج. Cosmic Break Zone CBZ number 1 ہے CBZ. کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے. ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے. آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. پھر دیر کیوں، تشریف لائیے. کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے،
हमारा पता है कास्मिक बेक जोन नस्ट HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, वक्फे से पहले आपके सामने उलमाए कराम और उस ज़माने के सलातीन और बादशाहों ने और दानिशवरान ने उम्मत में जो यकजहती पैदा की और इल्मी मुज़ाकरात किए और नेक लोगों के लिए महफिलें सजाई और मजालिस मुज़ाकरा उन्होंने कायम किए, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कौम को पैदा किया जिनमें से एक कमसिन नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ज़ुहूर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी के जो इब्तिदाई हालात थे उसके बारे में वो तहरीर करते हैं कि वो सन 532 में किले तकरीत में पैदा हुआ। फिर अपने वालिद जो नूरुद्दीन के फौजी मुहाफिजीन में से थे उनकी जेर निगरानी मोसिल और बालाबक आया। उस वक्त सलाहुद्दीन एक आम नौजवान था जिसने अपने औकात मशक्कत के खेलों, घुड़सवारी और दीगर खेल तमाशों के लिए वक्फ कर रखे थे। उसकी यही मसरूफियत थी, यहां तक कि वो अपने चचा असदुद्दीन शेर को जो नूरुद्दीन के लश्कर के बड़े उमरा में से थे उनके साथ मिस्र पर हमला करने की गर्ज से निकला था, जहां उसने इस एतकादी कैंप में शमूलियत इख्तियार की जो फिक्री, रूहानी और अस्करी तरबियत में अहम रोल अदा करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैहि उस कैंप में शमूलियत के मौके पर अपनी जाती कैफियत यूं बयान करते हैं। उन्होंने बयान किया और उन्होंने इस तरीके से कहा कि मैं उस वक्त बाहर जाने को बहुत ही ज्यादा नापसंद किया करता था और मैं अपने इख्तियार से चचा के साथ नहीं निकला था। मैं ये चाहता था कि अपने ही घर में रहूं। मैं मिस्र के किसी हमले के किसी जंग में शरीक होना नहीं चाहता था। घर से बाहर निकलने को भी मैं बहुत ज्यादा नापसंद किया करता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जो कौल है, कुरान करीम की जो आयत करीमा है, उसका यही मतलब है। कुरान करीम फरमाता है असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। कुरान करीम फरमाता है शायद कि कोई चीज तुम नापसंद करते हो और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, शायद कि कोई चीज तुम पसंद करते हो सकता है, उम्मीद इस बात की है कि वो तुम्हारे हक में शर हो, खैर ना हो। तो ठीक इसी तरीके से इस आयत को उन्होंने दोहराया। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि खुद फरमाते हैं कि सलाहुद्दीन पर जो इस्लामी माहौल का असर हुआ, इस्लामी रूनुमाई की तासीर से सलाहुद्दीन की शख्सियत में तब्दीली रूनुमाई हुई और नूरुद्दीन जंगी की क़ियादत में चलने वाली तहरीक इस्लामी में उसने अपना एक बेहतरीन मकाम बना लिया। जो उसके चचा असदुद्दीन शेरको की वफात के बाद मुस्तहकम हुई और सलाहुद्दीन ने उसकी जगह मिस्र के उमूर संभाले, वो इसी बात को कहता है। सलाहुद्दीन तायुश से ज़ुहद व तक़वा की तरफ, उसके बाद मामलात सुल्तान को तफवीज़ हो गए। उसने कवायद को मजबूत बनाया, जो उसूल और ज़वाबित थे और जो उस जमाने के कवानीन थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ममलकत को संभालने के बाद उसको और मुस्तहकम किया, मजबूत किया। जो हालात थे उसको और मुस्तहकम किया, बेहतरीन हमवार बनाए। शराब से तौबा कर ली, हर किस्म के खेल तमाशों से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, बुजुर्गी और रियाजत का लिबास ज़ेब-ए-तन किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तौबा की तौफीक के बाद फिर गुमराही की तरफ मुंह मोड़ कर न देखा और उसमें किसी कीमत पर कमी बेशी को आने न दिया।
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے صلاح الدین کو اپنی رحمت کی طرف اٹھا لیا۔ علامہ سبکی بھی اس کی تائید میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ جب صلاح الدین کا تعلق نور الدین کی ملازمت سے ہوا تو اس نے لذات کو خیر بات کہہ دیا، تعیش پرستی کو اس نے دور کر دیا اور شراب نوشی کو اس نے خیر بات کہہ دیا، اور جو کھیل تماشے، گھڑ سوار اور جس طریقے کی شوق ان کو تھے انہوں نے ساری چیزوں کو دور کر دیا اور زہد و تقوی کے بہترین لباس کو عزیب تن کر دیا۔ ابن شداد نے ہمیں بعض علماء کے نام بتائے ہیں جنہوں نے صلاح الدین کی زندگی کو متاثر کیا۔ وہ کہتا ہے صلاح الدین نے کبار علماء سے علم حاصل کیا، ان میں سے زیادہ مشہور قطب الدین نیشا پوری تھے جنہوں نے اس کے حوالے اور اس کی اولاد کے دل میں اسلامی عقیدے کو راسخ کر دیا اور رگ و ریشے میں اسلامی عقیدے کو پیوست کر دیا، بٹھا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا تعارف اور اللہ کی ذات کا یقین رگ و ریشے میں پیوست کر دیا۔ سبکی مزید کہتے ہیں کہ صلاح الدین نے حافظ ابو طاہر سلفی، ابو طاہر بن عوف، شیخ قطب الدین نیشا پوری، عبداللہ بن بری نحوی اور دیگر علماء سے حدیث کا علم سماعت کیا۔ بہت سے لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی جو ابتدائی زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھے گئے، غیرت مند بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ صلاح الدین کی ابتدائی زندگی کے ان حالات کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے، اور حالات میں جو ان کی اپنی زندگی تھی وہ چیز کو ان کے اندر نہ تھی اس طریقے سے ظاہر کیا جائے۔ کیوں اس بات کو بیان کیا جائے کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بعد میں چل کر ہدایت یافتہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قبول کیا۔ منشا یہ ہوتا ہے ان غیرت مند نوجوانوں کا اور ان غیرت مند لوگوں کا کہ ایسے نیک لوگ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بڑے پیمانے پر کام لیے ہیں، یوں کہا جائے کہ ہمیشہ سے یہ لوگ اللہ کے ولی ماں پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس میں وہ لوگ سمجھتے ہیں اپنی کم علمی کی بنا پر کہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت سے غیرت مندوں پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایسی باتیں سنیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسے بچپن سے نیک و پرہیزگاری کا مجسمہ بتایا جائے، کیونکہ ان کے خیال میں اسلام کے اس ذل عظیم کے لیے یہی صورت موضوع ہے، یا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ابتدائی زندگی کی تفصیلات پر غور نہ کیا جائے، بلکہ انتہائی زندگی جو انہوں نے زہد تقوی کا لباس پہنا تھا اسی کو بیان کیا جائے، کیونکہ ان کی سمجھ کے مطابق اس عظیم مجاہد کے سامنے یہی ادب مناسب ہے۔ ہم نے انہیں جواب دیا، ہمارا جواب ان کے لیے یہ ہے کہ صلاح الدین کی ابتدائی جو زندگی تھی، اسلام سے دور رہنا، جس طرح ہم نے ان کا تجزیہ کیا ہے، اس سے صلاح الدین کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ اسلام کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ اس میں ہمیشہ یہ قدرت رہی ہے کہ وہ بندوں کی گراوٹ کے لیے چن لیا ہو۔ اسلام میں ہمیشہ یہ قدرت اور یہ طاقت رہی ہے کہ وہ بندوں کی گراوٹ کے باوجود ان کی تشکیل نو کرتا ہے، یا اس کردار کے لیے خاص طور پر مفید ہے جسے عنایت خداوندی نے اپنی نمائندگی کے لیے چن لیا ہو، کیونکہ اسے خیر و شر کی تمام معلومات ہوتی ہے۔ اس بارے میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ فرمایا تھا، اسلام رابطوں میں سے وہ رابطہ کمزور ہوتا ہے جس کا آغاز اسلام ہی میں ہو اور اس نے جاہلیت کو نہ دیکھا ہو۔ جس طریقے کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام ہی کی حالت میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اسے پھر اسلام کی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی جو کہ مشرک
اور کفر کی حالت سے پھر اسلام کی طرف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسا زبردست اس کے دل میں اسلام کا جو اثر پیدا ہوتا ہے، اور جو اسلام کی جاذبیت اور اس کی چاشنی اور اللہ کی ذات پہ یقین اور اللہ کی ذات کی یاد میں حلاوت جو محسوس ہوتی ہے، وہ کفر سے اسلام میں آنے کے بعد ہوتی ہے، وہ شرک سے اسلام میں آنے کے بعد ہوتی ہے، وہ جہالت سے پھر علم کے حاصل کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اور جو شخص پیدا ہی ہو اسلامی گھرانے میں تو پھر اس مسلمان کو اسلام کی وہ زیادہ قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک انگریز بڑی پابندی کے ساتھ نمازوں کے پڑھنے میں منہمک رہتا تھا۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری میں لگا رہتا تھا۔ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہر دن اور ہر رات کی اس کی جو معزز ترین تاریخیں ہیں اس کا پاس و لحاظ کرتا تھا۔ پانچوں وقت کی نمازیں اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کے اطوار اور اس کا عمل اور اس کے قول، یہ سب کے سب اسلامی دائرے میں رہ کے بڑے منظم ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص نے اس سے سوال کیا کہ بھائی جان، اس طریقے کی پابندیاں آپ نے اپنے اوپر کیوں مول رکھی ہے؟ حالانکہ مسلمان تو وہ بھی ہے جنہیں نماز کا اتنا پاس و لحاظ نہیں ہوتا، جنہیں قرآن کی تلاوت کا اتنا پاس و لحاظ نہیں ہوتا، جنہیں وقت پر زکوٰۃ کے نکالنے کا اتنا پاس و لحاظ نہیں ہوتا، جنہیں اللہ کا اتنا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، جو ہر چیز پر پھونک کر قدم رکھتے ہو، ان کی زندگیوں میں اتنی تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ آپ کیوں اتنا پابند اپنے آپ کو کرتے ہیں؟ تو اس انگریز نے، اس گورے نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا مؤثر ترین ہے، اور اس نے جو اپنی زندگی کا یہ بہترین جواب دیا تھا وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ اس نے کہا تھا کہ they got Islam by chance and I got Islam by choice۔ اس نے کیا بہترین جملہ کہا کہ جو لوگ اسلام میں پیدا ہوتے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ انہیں اسلام کی اور دین کی، اللہ کی ذات پہ یقین کی وہ قدردانی نہیں ہوتی، اللہ کی اس نعمت کی وہ اتنی خاطر خواہ قدر نہیں کرتے، وہ اگنور کرتے ہیں، وہ اسلام کو نیگلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ چونکہ انہیں جو اسلام ملا ہے بائی چانس ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، لیکن مجھے جو اسلام ملا ہے وہ بائی چانس نہیں ملا، میں پہلے سے مسلمان نہیں تھا۔ I got Islam by chance, not I got Islam by choice۔ میں نے اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کیا ہے، لہذا مجھے اس کی قدر اس وجہ سے ہے۔ یہ بات پکی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے، اور اس جواب پہ میں اس کو متعلق کروں کہ جس طریقے سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کو بیان کرتے ہوئے کچھ غیرت مند لوگ یوں کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو بچپن ہی سے نیک صالح کہہ دیا جائے، ماں پیٹ سے انہیں ولی ثابت کر دیا جائے، حالانکہ انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ جو شخص کفر اور شرک کی تلاطم کو دیکھ کر پھر اسلام کی لہروں میں آتا ہے تو پھر اسے اسلام کی جو قدر ہوتی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک پہنچنے کے جو راستے ہموار کرتا ہے اور پھر اسے جو قدردانی اسلام کی ہوتی ہے وہ کچھ اور انداز کی ہوتی ہے، وہ کچھ نرالے انداز کی ہوتی ہے۔ لہذا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی طریقے سے عمل ہوا کہ آپ نے اپنی زندگی میں تعیش پرستی کو اور گھڑ سواری کو اور کئی اور کھیل تماشوں کو، جس میں آپ بچپن کے زمانے میں رہا کرتے تھے اور اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں کہیں اور کسی سفر پر نکلوں، لیکن جو آپ کے چچا تھے اسد الدین شیر کو، جنہوں نے آپ کو مصر کے حملے پر لے گئے تھے، اس کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کے صلاح الدین ایوبی ثابت کرتے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ بعض لوگ بعض وقت بعض مرتبہ
لوگ یوں سمجھتے ہیں کسی چیز کو کہ وہ میرے لیے شاید زیادہ بہتر نہ ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ چیز اس کے لیے خیر ہوتی ہے. اور بعض لوگ کسی چیز کو خیر سمجھتے ہیں لیکن وہ ان کے لیے شر ہوا کرتی ہے. تو کس طریقے سے آپ کا بچپنا گزرا یہ آپ کے سامنے بیان ہوا. پھر انشاءاللہ ابن تیمیہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس اقوال کی کیا تشریح بیان کی اور کس طریقے سے پھر آپ کے اس کے متعلق بیان کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اس بات کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار